کمرے کی کنڈی بند ہونے کے بعد قدموں کی آہٹ جو میری طرف بڑھ رہے تھے، ہر قدم پر میری سانسیں اور تیز ہو رہی تھی۔ میری دھڑکن کی آواز میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ قریب آتے ہی اس نے مجھے سلام کیا، پر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ آواز بہت بھاری تھی۔ کیسی ہو نورین؟ میں خاموش رہی۔ میرے پاس بیٹھ گیا، میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میں نے تھوڑا اوپر کو دیکھا تو میرے حواس ہی کھو گئے۔ وہ شخص کم سے کم 55 سال کا ہوگا۔ میں نے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے، اس نے پھر پکڑ لیے۔ ڈرو مت میری جان، میں جاگیردار ہوں اور اب تم اس جاگیر کی ملکہ ہو۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ شرجیل کو میری بے وفائی کا تو دکھ ہوگا، اسے یہ کون بتائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ میرے باپ نے میری زندگی کا یہ کیسا فیصلہ کیا ہے؟ میں سسک رہی تھی۔ اس نے ایک باکس سے جیولری نکالی اور میرے ساتھ رکھ دی۔ اب تم سوچو گی کہ پہنا کیوں نہیں رہا؟ یہ بات کرتے کرتے وہ میرے ہاتھوں سے چوڑیاں اتارنے لگا۔ اس کے بعد میرا دوپٹہ اتار کر میرے گلے سے ہار سیٹ اتارنے لگا۔ میں سامنے ایک زندہ لاش کی طرح سامنے بیٹھی رہی۔ اس نے کہا، یہ سب پھر کل پہن لینا، ابھی بہت رات ہو گئی ہے تو تم کپڑے بھی چینج کر لو۔ میں ڈرتے ڈرتے کپڑے تبدیل کر کے آئی۔ کچھ دیر بعد وہ سو گیا اور میں پوری رات سسکتی رہی، اپنی قسمت کو کوستی۔ کاش میں شرجیل سے ملنے نہ جاتی تو آج میرا یہ انجام نہ ہوتا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی جاگ گیا۔ سنو، تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ میں خاموش رہی۔ وہ بھی جاگ کر مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ میں جواب نہیں دے رہی تھی۔ صبح کی اذان پر وہ اٹھا اور نماز کے لیے کمرے سے چلا گیا۔ ایک بہت ہی خوبصورت مگر بڑی عمر کی عورت کمرے میں آئی اور بولی، اٹھ کر نہا لو۔ میں نہا کر آئی تو میں نے اس عورت سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں جاگیردار بنواس کی پہلی بیوی ہوں۔ اچھا، میں نے اسے غور سے دیکھا۔ کیسے وہ عورت اتنی فریش اور خوش ہو سکتی ہے جس کا شوہر دوسری شادی کر کے آیا ہو؟ آپ کو دکھ نہیں ہوا آپ کے شوہر نے دوسری شادی کر لی؟ وہ مسکرائی۔ دوسری نہیں، چوتھی شادی۔ کیا؟ تو باقی دو کہاں ہیں؟ وہ ناشتہ بنوا رہی ہیں۔ میں جاگیر کی خاندانی بیوی ہوں، باقی ساری باہر کی۔ تم بہت کم عمر ہو، نام کیا ہے؟ نوری بولتے ہیں سب۔ اچھا نوری، پورے 7 بجے یہاں سب ناشتے پر پہنچ جاتے ہیں۔ ایک عورت آئی، مجھے تیار کیا اور میں ناشتے پر پہنچ گئی۔ باقی دونوں بیویوں کو بھی دیکھ لیا۔ میں ڈری ڈری تھی، کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا۔ وہ سب خوش تھیں، گپے لگا رہی تھی۔ پھر میری بڑی سوتن بولی ملازمہ سے کہ سرفراز احمد اٹھ جائے تو اسے کہنا اپنے سسرال آج رات کے کھانے کی دعوت دے آئے اور خاص طور پر میری بہو کو ساتھ لانے کی تاکید کر کے آئے۔ سرفراز نام مجھے سنا سنا لگ رہا تھا پر یاد نہیں آ رہا تھا۔ خیر اتنے میں جاگیردار کی آواز میرے کانوں میں سے ٹکرائی، اگر نوری ناشتے سے فارغ ہو گئی ہے تو اسے کمرے میں پہنچا جاؤ۔ ہم رات بھر سوئی نہیں، تھوڑا آرام کر لیتے ہیں۔ میری بڑی سوتن پھر مجھے سیج پر بٹھا کر بولی، سائیں آج رات کو گھر میں دعوت ہے، دلہن کو تیار کرنے والی نے بھی آنا ہے، تو کمرے کا دروازہ کب تک کھلے گا؟ کتنے بجے رکھی ہے دعوت؟ 8 بجے۔ اچھا 7 بجے بلا لو تیار کرنے والی کو۔ مجھے ایک آنکھ اچھا نہیں لگ رہا تھا جاگیردار۔ خیر کچھ وقت کے لیے مجھے بھی نیند آ گئی۔ بہت تھکی ہوئی تھی میں، پر اس کی قربت مجھے زہر لگ رہی تھی۔ 7 بجے میری سوتن پھر آئی، ساتھ تیار کرنے والی عورت بھی تھی۔ اس نے مجھے تیار کیا اور جاگیردار مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے گیا۔ سب وہاں موجود تھے۔ میں نے جب سب کو سلام کرنے کے لیے اوپر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے دیکھتے ہی صبا بولی، نوری تم؟ صبا بیٹی تم اسے جانتی ہو؟ میری بڑی سوتن نے پوچھا۔ جی تھوڑا بہت۔ فوراً سرفراز نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سرفراز میرے شوہر کی پہلی بیوی کا بیٹا تھا اور صبا کا منگیتر تھا۔ سرفراز بھائی مجھے بہت اچھے سے جانتے تھے، یقیناً ان کو میری اور شرجیل کی لو سٹوری کا بھی پتا تھا۔ ابھی وہ کوئی بات کرتے شرجیل گنگناتا ہوا بے دہانی کے عالم میں اندر داخل ہوا، ہاتھ میں گاڑی کی چابی گھما رہا تھا۔ بابا جان گاڑی؟ ابھی یہ الفاظ منہ میں تھے کہ شرجیل کی نظر مجھ پر پڑی۔ اپنے سر کو جھٹکا دیا جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ اتنی دیر میں صبا بولی، شرجیل یہ میرے کالج میں پڑھتی تھی، اس کا نام نوری ہے، دیکھو نا کیسا اتفاق ہے۔ صبا نے شرجیل کی بے یقینی کی کیفیت کو بھانپ لیا اور ڈر سے جلدی جلدی بول دیا، وہ تو جیسے سکتے میں تھا۔
سرفراز فوراً اٹھا اور کہا، آؤ شرجیل، تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ کھانا لگاتے ہی صبا ساتھ ہی بیٹھی تھی، بھائی کے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر بٹھا دیا۔ فوراً شرجیل بولا، مجھے کچھ کام یاد آ گیا ہے، میں چلتا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے جیسے خون ٹپک رہا ہو۔ صبا نے کہا، نہیں، ابھی ساتھ چلتے ہیں۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ صبا غصے سے میری طرف دیکھ رہی تھی، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ تب میری بڑی سوتن، جو کہ سرفراز کی امی تھیں، بولی، سب آ جائیں، کھانا لگ گیا۔ سب کھانے کے لیے بیٹھے۔ رب نواز میرے ساتھ بیٹھے اور شرجیل میرے سامنے۔ اس کی حالت خراب تھی اور وہ پلیٹ میں صرف چمچ ہی مار رہا تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کھایا اور اٹھ گئی۔ مجھے روم میں جانا ہے۔ میری سوتن ابھی اٹھ رہی تھی کہ صبا اٹھ گئی اور تنزانیہ کہا، چلے چھوٹی امی، میں آپ کو آپ کے روم تک چھوڑ آتی ہوں۔ کس کے میرے بازو سے پکڑا اور روم کی طرف چل پڑی۔ راستے میں ہی بولی، نوری، تم نے اچھا نہیں کیا میرے بھائی کو درد دے کر۔ آج تم کالج نہیں آئی اور 10 بار وہ مجھ سے پوچھ چکا ہے کہ آج نوری کیوں نہیں آئی ہوگی۔ صبا ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ میرا بھائی اس وقت کس درد سے گزر رہا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ صبا، میری بات سنو، جو تم دیکھ رہی ہو اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہو۔ نوری تمہیں دولت سے اتنی محبت تھی، یہ تمہیں جانتی تھی، پر کیا ہمارے پاس دولت کم تھی؟ صبا، میری بات سنو۔ نہیں سننی مجھے تمہاری کوئی بات۔ میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اتنے میں شرجیل کی آواز آئی، صبا، میں جا رہا ہوں، تم بابا کی گاڑی میں آ جانا۔ صبا یہ بات سنتے ہی بھاگ کر چلی گئی۔ نوری، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا۔ وہ سب چلے گئے۔ میں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں بے وفا نہیں ہوں۔ کون بتائے گا صبا کو اور شرجیل کو؟ جب عورت کسی سے محبت کرتی ہے تو وہ کسی کا چھونا بھی برداشت نہیں کرتی، خود کو اس شخص کی امانت سمجھتی ہے۔ میں تو ایک زندہ لاش ہوں۔ میری تو موت رات سے ہی ہو چکی ہے۔ جب مجھے جاگیردار نے اپنی باہوں میں لیا، وہ جیسے جیسے مجھے چھو رہا تھا میں خود سے نفرت کر رہی تھی۔ ابھی میں رو رہی تھی کہ باہر سے بہت زیادہ شور کی آواز آنے لگی۔ مجھے صرف شرجیل کی فکر تھی۔ میں تھوڑا باہر کی طرف کو گئی جہاں سرفراز چیخ رہا تھا، بابا سائیں، کچھ تو خیال کرتے، اتنی کم عمر بچی سے شادی کرتے وقت شرم نہیں آئی؟ سرفراز، یہ تم کس لہجے میں اپنے باپ سے بات کر رہے ہو؟ ماں جی، مجھے معاف کر دیں، اس لڑکی کی عمر دیکھی ہے آپ نے؟ صبا کی ہم عمر ہے۔ سرفراز، میں نے تو منشی سے کہا تھا کہ بڑی بیٹی کا رشتہ دے دو، پر اس نے خود مجھے چھوٹی کا دیا ہے۔ خیر، تھوڑی ہی دیر کے بعد جاگیردار کمرے میں آ گئے۔ نوری، تم کافی تھکی تھکی ہو، آرام کرو۔ میں لیٹ گئی۔ کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ سائیں، ہمارے لوگوں پر فائرنگ ہو گئی ہے۔ جاگیردار فوراً باہر کی جانب بھاگا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ پاک، شرجیل کو کچھ نہ ہو، مجھے بس اس کی فکر تھی۔ جب بہت زیادہ شور ہوا تو میں اٹھ کر باہر گئی۔ میری بڑی سوتن سامنے کھڑی تھی۔ وہ لڑکی کہاں باہر آ گئی ہو؟ اپنا لباس ڈھنگ کا پہن کر آؤ۔ میں خود کو دیکھنے لگی اور واپس اندر چلی گئی۔ باہر حویلی میں زور زور سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں بہت سہمی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب رونے کی آوازیں زیادہ ہوئیں تو میں نے سر پہ دوپٹہ لیا اور باہر کی طرف آئی تو بہت سے لوگ جمع تھے اور خون میں لت پت رب نواز میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ آ گئی منحوس، کھا گئی ہمارا بھی سہاگ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے۔ میں تھوڑا اور آگے گئی تو سرفراز میرے قریب آیا اور میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ مجھے نہ ہی رونا آ رہا تھا اور نہ ہی مجھ سے بات ہو رہی تھی۔ میری سوتن نے ملازمہ سے کچھ کہا اور ملازمہ میرے بازو سے پکڑ کر اندر لے گئی۔ علاقے کے لوگ گھر میں جمع تھے۔ مالکن، اپنے کپڑے اتار دیں اور یہ کپڑے پہن لیں۔ اس نے مجھے ایک سفید لباس دیا۔ میں نے وہ پہن لیا۔ ابھی تک میرے حواس غائب تھے۔ میری چوڑیاں اتار لیں اور جو میں دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی سب کچھ اتار دیا۔ رات کا وقت تھا، سب رو رہے تھے۔ میں ایک کونے میں بیٹھ گئی گھٹنوں پر سر رکھ کر، اور پھر دل میں سوچ رہی تھی قسمت بھی مجھ سے خوب کھیل رہی ہے، اور یہ کیا امتحان ہے میرا۔ ایک رات کی بیاہی، آج میں بیوہ ہو گئی۔ اتنی دیر میں میری اماں روتی ہوئی آئی میرے پاس، مجھے سینے سے لگایا۔ میں جو اتنی ہنسمکھ مزاج کی مالک تھی، آج یہ خاموش تھی۔ صبا اور اس کے گھر والے بھی آ گئے۔ صبا میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے منہ جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد وہ میری طرف آئی اور بولی، نوری، ہم نے ایسا نہیں چاہا تھا۔ میں خاموش رہی۔ پوری رات لوگ آتے رہے۔ جنازہ گھر میں تھا۔ کچھ لوگ تو صرف مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ ایک عورت دوسری سے کہہ رہی تھی، کتنی خوبصورت بیوی لے آیا بیچارہ کل رات، اور ہاں، کیسے ماں باپ تھے، اتنی چھوٹی عمر کی بچی اتنے بوڑھے کو بھی آتی۔ پوری رات میں ایک ہی حالت میں بیٹھی رہی، لوگوں کی باتیں سنتی رہی۔
सुबह जनाजा लेने जब मर्द अंदर आए तो साथ शर्जील भी था, पर उसने सारी पट्टियां बांध रखी थी। मेरी अचानक निगाह पड़ी, पर पता नहीं ये जिंदगी का कैसा मकाम था, मेरा हर एहसास मर चुका था। हर कोई अपने घरों को लौट गया। तब मुझे एक मुलाजमा और सबा उठाकर मुझे अंदर ले गए। अम्मा भी मेरे साथ थी। कमरे में जाते मैं नीचे बैठ गई। बेटी, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, अब तुम्हारा यहाँ क्या काम? सबा ने कहा, आंटी ये आपका बहुत अच्छा फैसला है। रात को सब सो गए हो शायद, पर मुझे एक पल भी नींद न आई। अपने बिस्तर की तरफ देख रही थी। कल यहाँ वो शख्स मुझे अपनी बाहों के घेरे में लिए था, आज ये एक बेवा का कमरा है। मेरी किस्मत में एक शब की सुहागन होना लिखा था पूरी जिंदगी। ऐसे ख्यालात की दुनिया में खोई रही। जब सारी रसूमात हो गईं, तो अब्बा अम्मा ने सरफराज से कहा, अब हम अपनी बेटी को ले जा सकते हैं। तब सरफराज और सबा ने कहा, बिल्कुल ले जाएं। मेरी बड़ी सोतन वहीं से पुकारी, नहीं, ये नहीं जा सकती। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और अब्बा बोले, मालकिन ऐसा क्यों? उसने जवाब दिया, आपकी बेटी एक रात और एक दिन जागीरदार के साथ गुजार चुकी है, और औरत के हामला होने में क्या वक्त लगता है? ये इद्दत में बैठेगी और फिर बात की बात देखी जाएगी। सरफराज बोले, अम्मी जान, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं उधर ही रह गई। सबा रोज आ जाती मुझसे बातें करने, पर मेरा दिल बातों में भी नहीं लगता था। मैं ज्यादा वक्त अपने कमरे में गुजारती थी और शदीद नींद की हालत में रहती। कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। जो भी खाती मतली होने लगती। 1.5 माह गुजर गया था जागीरदार को। मुझे उसकी शक्ल भी कम ही याद थी। अचानक मैं बेहोश हो गई। सरफराज डॉक्टर को ले आया। उसने मेरा चेकअप किया, कुछ टेस्ट करवाए, और जब रिपोर्ट आई तो सब हैरान हो गए, क्योंकि मैं हामला थी। तब मेरी सोतन ने कहा, इसीलिए मैंने नहीं जाने दिया। पता चला सबको। मैं बहुत उदास हो गई। इस बात से अब तो लगता था जिंदगी बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। मेरा रंग रूप सब जल गया। डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत कमजोर है, इसके खाने पीने का ख्याल रखें। जैसे मेरी इद्दत पूरी हुई, मैं जाना चाहती थी, क्योंकि शर्जील रोज यहाँ आ जाता था। मेरा 5वां माह शुरू था। घर में सबा और सरफराज की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं, और शर्जील हर बहाने से उधर ही रहता। मैं बाहर कम ही जाती थी, पर वो मेरे रूम में आ जाता। इतना सदमा लगा है अपने बूढ़े शोहर का, मेरी मोहब्बत को भूल गई हो? मैं अपने बेड पर बैठी थी, तभी शर्जील की आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैंने ऊपर देखा तो वो मेरे पाँव की तरफ खड़ा था। नूरी, याद रखना, मैं सिर्फ बच्चा होने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं शादी करूंगा तुमसे, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं तो मरना चाहता था, पर शायद इसीलिए बच गया। मैं रोने लगी। शर्जील, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बर्बाद कर दिया है। वो जब मैं होटल में मिलने आई थी ना, मेरे पापा ने मुझे देख लिया था। इतने में सरफराज अंदर आ गए। मैं चुप हो गई और शर्जील भी उदास होकर बाहर चला गया। अगले दिन सब घर वाले शॉपिंग पर चले गए। मैं और मुलाजमा घर पर थे। इतनी देर में शर्जील घर आ गया। तो दोस्तों, आपको आज की ये किस्त कैसी लगी कमेंट में हमें लाजमी बताएं। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखें। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें।